بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب بھی کرتے ہیں اور عوام میں بہت مقبول بھی ہیں، لیکن کوئی شک ہے جو ہم آپ کو بتا نہیں پا رہے۔ تو سلطان نے کہا، جو دیکھا اور جو سنا وہ بیان کرو۔ اس پر جاسوس بولا، جہاد بن نفس جہاد افضل ہے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی جہاد ہے، اور اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا بھی جہاد ہے۔ تو اس پر سلطان نے کہا، اس پر کوئی شک ہے؟ تو جاسوس کہنے لگا، اس میں شک تو کوئی بھی نہیں، لیکن وہ مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگوں سے ہمیں کیا ملا؟ صرف قتل و غارت۔ ان جنگوں نے ہمیں کیا بنایا؟ قاتل یا مقتول۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ملاقات کی ٹھان لی، بھیس بدل کر ملاقات کی، اور جاتے ہی اس شخص سے سوال کیا کہ حضرت، کوئی ایسی ترغیب بتائیے کہ بیت المقدس کو بغیر جنگ کے آزاد کروا لیا جائے، اور جو مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بغیر جنگ کے کیسے روک لیا جائے۔ تو اس پر وہ عالم بولا، دعا کریں۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی۔ جب وہ درد سے کراہنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اب اصلیت بتاتے ہو یا گردن اڑا دی جائے؟ تو وہ طوطے کی طرح بولنے لگا کہ میں ایک یہودی ہوں۔ وہ سفید پوش ایک یہودی تھا۔ یہودی عربی بولنا بخوبی جانتے ہیں، جس کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ فتنہ عروج پر تھا، اور اس دور میں بھی عروج پر ہے۔ اگر دعا سے کام چلتا یا زبانی جمع خرچ سے کام چلتا تو سرور کونین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت نہ فرماتے، بلکہ آپ حرم پاک میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے، جو مستجاب دعا ہونے کی وجہ سے آپ کی دعا منوعاً قبول کر لی جاتی۔ لیکن نہیں، آپ نے بتایا کہ اسلام کے لیے کھڑا ہونے کی بھی ضرورت ہے، قربانی مانگتے ہیں، جبکہ دور حاضر میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ، میزائل اور طاقت ہونے کے باوجود مذمت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ ذرا سوچیے۔ اللہ حافظ۔